عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں کی کتاب سے حصہ نثر سے مرزا محمد سعید پڑھنے لگے ہیں، جس کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں، اور چونکہ وہ ان کے شاگرد رہ چکے ہیں تو وہ ان کو قریب سے جانتے بھی ہیں، اس لیے ان کی وفات کے بعد ان پر یہ لکھنا انہوں نے بہت ضروری سمجھا۔ بیماری کی وجہ سے مرزا محمد سعید وفات پا گئے، صاحب علم آدمی۔ انہوں نے 2 کتب تحریر کیں، جس میں ایک یاسمین اور دوسرا خواب ہستی، اور اس کے بعد انہوں نے جو سب سے نامور کتاب لکھی مذہب اور باطنیت، جس کو اردو کی 100 نامور کتابیں، اعلیٰ ترین کتابیں شامل کی جائیں تو اس میں اس کو شامل کرنا پڑے گا۔ وہ اتنی اعلیٰ درجے کی، اتنی اعلیٰ پائے کی کتاب لکھی ہے۔ یہ دلی کے شرفاء کے ایک امیر خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور سر سید سے بھی ان کی قرابت داری تھی، منشی ذکاء اللہ سے بھی۔ انہوں نے علی گڑھ کالج 1906 اور 7 کے دوران انہوں نے 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا، پھر یہ گورنمنٹ کالج یعنی جی سی میں آگے لاہور، اور یہاں پر بڑے بڑے شاگرد ان کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، جس میں پطرس ہے، تاج، یہ وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے اپنے دور میں بہترین کام کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مرزا صاحب سے پڑھا جی سی کے دوران۔ اب پطرس کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ آل انڈیا ریڈیو کے وہ ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، لیکن چونکہ تھوڑے سے شرارتی بھی تھے، تو جب جہاں کہیں مرزا صاحب کو ملتے تو لازمی شرارت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اب فیض صاحب نئے نئے ابھی متعارف ہوئے تھے، اور پطرس پرانے کھلاڑی تھے اور استاد مانتے تھے مرزا محمد سعید کو، تو جب ایک فنکشن میں پطرس کے سلسلے میں 1-2 دلچسپ واقعات ہیں، جیسے کہ وہ ڈائریکٹر جنرل ہوئے تھے آل انڈیا ریڈیو، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب ایک گھر میں چھوٹی سی میٹنگ رکھی گئی کھانے پینے کے ساتھ، ایک گفتگو کی، اس میں فیض کو انہوں نے چھیڑ دیا کہ یہ کوئی علمی شوق ظاہر کریں، اور ان کا بولنا اور اس کے بعد مرزا صاحب کو ان کو ڈانٹنا، کیونکہ وہ بات کر رہے تھے تاریخ کی، اور تاریخ پر مرزا صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تو یوں مرزا محمد سعید کے حوالے سے بہت سی تفاصیل اس سبق کے اندر انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اردو زبان میں ایسے سبق کو جس میں کسی شخصیت کے بارے میں ایک خاکہ پیش کیا جائے، 100% تو نہیں، ایک تھوڑا سا بنیادی خاکہ کہ جس سے اندازہ ہو جائے یہ شخصیت کیسی تھی، اسے خاکہ نویسی کہا جاتا ہے۔ اور خاکہ نویسی کے حوالے سے یہ سبق بہت اہم بھی ہے، کیونکہ ہمیں ایک بہت نامور استاد کے بارے میں پتہ چل رہا ہے اس کو پڑھنے سے، کہ وہ کیسے اعلیٰ ظرف کے، کردار کے اور خوبی کے مالک تھے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں کہ صحت کے حوالے سے وہ کیسے تھے، تو دیکھیے وہ بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، گہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترما مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی۔ سن 1930 میں انہیں پہلی دفعہ شاہد دہلوی نے دیکھا تو ان کی عمر تھی 40-45، اور جب 1962 میں دیکھا تو وہ 76 سال کے تھے، تب بھی ویسے کے ویسے۔ انہوں نے زمانے کا شکوہ کبھی نہیں کیا، صحت کی شکایت کبھی نہیں کی، اور جو دلی کے 2-4 نوجوان سب سے پہلے سوٹ پہننا جنہوں نے شروع کیا تھا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا۔ وہ انگریزی کے الفاظ استعمال ہی نہیں کرتے تھے، حالانکہ انگریزی پڑھاتے تھے۔ تو زبان کا لحاظ کہ جب انگریزی بولی جائے تو اردو کے الفاظ نہ آئے، اور جب اردو بولی جائے تو انگریزی کے الفاظ شامل نہ ہوں۔ تو مرزا محمد سعید کا سبق قابل غور بھی ہے۔ اس کا خلاصہ ایک ترتیب مانگتا ہے کہ جس ترتیب سے تمام پیراگراف تحریر کیے گئے ہیں، اسی ترتیب سے ہی انہیں شامل کیا جائے، اور اس کو آسان طریقے سے اگر سمجھنا ہو تو ہم مشق کے اگر مختصر سوالات کا جواب لکھنے میں ماہر ہو جاتے ہیں، اور اس کے MCQs کثیر الانتخابی سوالات حل کر لیتے ہیں، تو تقریباً خلاصہ ہمارے لیے بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کسی بھی پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے۔ تو کسی پیراگراف کی تشریح کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے پچھلی اور اگلی بات کا پتہ ہو، یعنی اس کے سیاق و سباق کے بارے میں علم ہو کہ یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کون سی بات چل رہی تھی، کیونکہ وہ پیراگراف جہاں سے وہ ٹکڑا لیا گیا ہے تشریح کے لیے، اگر اس سے پچھلی بات معلوم ہے تو اس کو اس طرح سے واضح کر کے لکھنا آسان ہے جس طرح سے پوچھا گیا ہے۔ آج کے لیے مرزا محمد سعید ہمارا سبق تھا، اسی پر اکتفا کریں گے کہ اسے آپ خلاصے کے طور پہ تحریر کر کے اپنی مشق بڑھائیں، اور مشقی سوالات کے جوابات بھی لکھ کر اپنے املا کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔
جی وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔